اچھا، اس میں بات یہ سمجھائی گئی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کی انفرادیت سے بھی بحث کرتی ہے اور اجتماعیت سے بھی بحث کرتی ہے، لیکن جب آپ انقلاب کی بات کریں گے تو زیادہ زور آپ کو اجتماعی گوشے پہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ انقلاب تو اجتماعی گوشے سے متعلق ہوتا ہے۔ فرد کی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے، وہ مذہب کی تبدیلی ہو یا جو بھی ہو، یہ ایک فرد تبدیل ہوا ہے، یہ انقلاب نہیں۔ انقلاب معاشی، سیاسی، سماجی نظام میں تبدیلی کو انقلاب، وہ بھی بنیادی نوعیت کی تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں انقلاب کا لفظ بھی کثیر الاستعمال ہے، مطلب ابھی وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی 22 سالہ جد و جہد کے بعد، تو ان کی نظر میں وہ انقلاب تھا، اور ان کے بعد جو دوسرا آئے گا تو وہ کہے گا انقلاب آ گیا، اور کوئی تھوڑی سی کوئی تعلیمی نظام میں اگر تبدیلی کر دیں تو ہم کہتے ہیں تعلیمی انقلاب آ گئے ہیں۔ تو یہ نہیں، انقلاب پتہ نہیں کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصلاً جو اس کی ایک ٹرم یعنی ریولوشن، اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو یا سیاسی نظام میں آئی ہو، یا معاشی نظام میں آئی ہو، یا سماجی نظام میں آئی ہو۔ ایک بات تو اس پیراگراف میں یہ کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے اس حصے کو زیادہ بیان کرنا ہوگا جو اجتماعی گوشے سے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ دیکھیں انقلاب کسی نظریے کے بل پہ ہی آتا ہے، نظریے کے بغیر تو نہیں آتا ہے، یعنی کوئی لٹریچر ہوتا ہے، تو اس لٹریچر کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں جو لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ انقلابی بنتے ہیں۔ اس لٹریچر کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے اور لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں، اور اس سے انقلاب کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں انقلاب مانے جاتے ہیں وہ یا فرانس کا انقلاب ہے، یا روس کا انقلاب ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اس میں وہ اجتماعی نظام میں تبدیلی آئی ہے۔ تو فرق یہ بیان کیا گیا ہے، پہلا فرق کہ یہ جو انقلاب تھے یہ انسانوں کے ذہنوں میں جس نظریے نے جنم لیا تھا اس کی بدولت آئے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب آیا تھا وہ نظریہ آسمانوں سے آیا تھا، وہ کسی انسان کی تخلیق نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا نظریہ تھا۔